اب ایک بہت عام خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ جو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر گھر کی پرابلم بنی ہوئی ہے، کیونکہ ٹک ٹاک نہ صرف پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا رہا ہے بلکہ اب پوری دنیا ہی اس سے پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس کے بعد اب امریکی سینٹ نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے تحت ٹک ٹاک کی سرپرست کمپنی بتایا جا رہا ہے کہ بائٹ ڈانس کو مقبول سوشل میڈیا ایپ کسی امریکی کمپنی کو فروخت کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس پر پابندی بھی عائد کر دی جائے گی۔ تو اس بل کے حق میں تقریباً 79 جبکہ مخالفت میں 18 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹک ٹاک ان کے لیے تفریح کے ساتھ پیشہ بھی ہے، ظاہر ہے کمانے کا اور شہرت پانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ٹک ٹاک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے پاکستانی نوجوان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جو وقت انہیں کتابوں کے ساتھ دینا چاہیے وہ جناب شہرت پانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے آل دا ٹائم ٹک ٹاک ویڈیوز کو بنانے اور اپلوڈ کرنے میں، کانٹینٹ کریٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ کئی نوجوان جان سے بھی گئے ہیں کہ کچھ ایسا کریٹ کرنا ہے کہ بس سب دنگ رہ جائیں۔ تو اسی ساری صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں صدف صاحبہ۔ السلام علیکم صدف۔ السلام علیکم صدف، آپ کی ذاتی رائے سب سے پہلے بتائیے گا کیا ہے؟ پابندی عائد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور میں آپ نے جو کانٹیکسٹ دیا اس سے تھوڑا ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تفریح کو، انٹرٹینمنٹ کو ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان پڑھائی بھی کریں یا جو بھی کریں، جو بھی ان کی لائف اسپریشنز ہیں، اس کے اندر تفریح ایک بری چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، چیزوں کے اچھے برے استعمال ضرور ہوتا ہے۔ یو ایس کے اندر جو ٹک ٹاک بین ہوا ہے اس کی وجہ کلچرل انویژن یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دا بل ہیز بین پاس بیکاز بائٹ ڈانس ایک چائنیز کمپنی ہے، اینڈ ٹک ٹاک کے اوپر جو بین انیشیٹ ہوا ہے یہ ایک گلوبل جیو پولیٹکس کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ چائنا کو گلوبلی، جو ہمارا گلوبل ویسٹ ہے، امریکہ، جو ہماری یورپی ریاستیں ہیں، وہ تمام ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتی ہیں، اکانومک اور سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ دیکھتی ہیں۔ اور جو یو ایس کانگریس کے اندر بل منظور ہوا ہے ٹک ٹاک پہ بین کا، اس کی بنیادی وجہ ایکچولی وہی ہے جو پاکستان میں ایکس بین ہونے کی بنیادی وجہ بنائی جاتی ہے، یعنی نیشنل سیکیورٹی۔ جو کنسرنز ظاہر کیے گئے ہیں ان کے امریکہ کے اپنے اداروں کی طرف سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، وہ یہ ہیں کہ کیونکہ ملینز آف امریکن یوزرز ٹک ٹاک پہ موجود ہیں، اس وجہ سے یہ خدشہ موجود ہے کہ ان کی جو بھی الگورتھمک ایمپلیفیکیشن ہے، کس طرح کا کانٹینٹ وہ کنزیوم کریں گے، وہ چائنیز انفلوئنسڈ ہوگا، وہ چائنیز گورنمنٹ اس کو انفلوئنس کرے گی، اور یہ ڈیٹا امریکی ریاست کو، اس کی سیکیورٹی کو خدشے میں ڈالتا ہے۔ یہ بڑا ایک ریگریسو سا سٹانس ہے، اور بڑا عجیب سٹانس بھی ہے اسپیشلی یو ایس کے لیے، کیونکہ باقی تمام جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ٹک ٹاک کے علاوہ، وہ فیس بک ہو، وہ ایکس ہو، وہ گوگل ہو، وہ تمام بڑے ادارے، وہ تمام بگ ٹیک کمپنیز جو ایکچولی پوری دنیا کے لیے گلوبل الگورتھمس کیوریٹ کرتے ہیں، جو اس بات کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری ٹائم لائن کے اوپر کیا کانٹینٹ نظر آئے گا، ہمیں کیا کانٹینٹ ہائی لائٹ ہوگا، وہ سارے امریکی ہیں۔ تو اس کانٹرڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ایک ریگریسو سا اقدام ہے، لیکن سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ایک امپیریلسٹ بہرحال سوسائٹی ہے، اور ان کے لیے یہ ہضم کرنا یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی موجود ہے جو ڈائریکٹلی ان کے انفلوئنس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن صدف، جو یہ تو آرگیومنٹ ہے وہ وہی ہے۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ایک ریزن جو کہ آپ نے اس کے پیچھے ہے بتائی ہے کہ ان ممالک میں اس کو کیوں بین کیا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کہ ٹک ٹاک کو بند کر دینا چاہیے، اسپیشلی جب یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے نوجوان جو کہ اسی کریز میں کہ ویڈیوز کو بنایا جائے اور کچھ طرح کا کانٹینٹ کریٹ کیا جائے جو بالکل لوگوں کے لیے نیا ہو۔ کوئی ٹرین کے ٹریک پر تھا اور جناب ٹرین کے نیچے آ گیا، کسی نے کہیں سے چھلانگ لگا دی، کچھ کسی سے گن چل گئی، مطلب کچھ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس کے بعد واقعی یہ پرابلم ہے کہ ہر گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی جن کی ایج ابھی اس طرح کی ہے کہ ظاہر ہے ان کا برین ڈیولپنگ ابھی ہو رہی ہوتی ہے، سٹڈیز کی ان کو اشد ضرورت ہے، لیکن سارا ٹائم ان کا سکرولنگ میں اور یہی شارٹ ویڈیوز دیکھنے میں نکل جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے لیے اس طرح کی ایپ ہونی چاہیے، اس پہ بین لگنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بڑی جنرلائزیشن ہے، آپ کی بات میں سمجھ گئی، یہ بڑی جنرلائزیشن ہے۔ ایک تو جب ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں، واٹ آر دا نمبرز؟ کتنے سارے کیسز ہوئے ہیں؟ شادیوں میں بندوقیں چلنے سے لوگ نہیں مرتے، کہ آپ نے شادی بین کر دی؟ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی اکا دکا جو الزام واقعات ہوتے ہیں
ان کا تعلق اس پلیٹ فارم سے نہیں، اس سوسائٹی کے کلچر سے، ہمارے اپنے اقدار اس سے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی لیجیٹیمیٹ انٹرٹینمنٹ کے کوئی ذرائع موجود نہیں ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں، دیگر بھی جو گلوبل ساؤتھ کی کنٹریز ہیں جہاں پہ اچیومنٹ اور سکسیس کو بڑا وہ سمجھا جاتا ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بچوں کی سائیکالوجی کو یا یوتھ کی سائیکالوجی کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنایا گیا. ہم ابھی تک روڈ بیس سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن سے بچوں کا اور نوجوان کا انٹرسٹ کم ہونا، اس کا تعلق شاید ٹک ٹاک سے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کی بچوں کی، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بچوں کی سیفٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہاویور بچوں کی سیفٹی کی ذمہ داری ان کے والدین، ان کے گھر والوں کی ہوتی ہے. ہمارے والدین اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو نوجوان بچوں کے حوالے سے نہیں، جو ہمارے ینگ پیرنٹس ہیں اور جو ہمارے اولڈر جنریشن کے پیرنٹس ہیں، بہت زیادہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں. بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ایکسیس کر رہے ہیں. پیرنٹل کنٹرول تمام ڈیوائسز پہ موجود ہوتے ہیں، پیرنٹل کنٹرول تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے موجود ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی ایک فیملی کی ذمہ داری ریاست کو سونپیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ریاست کی جانب سے ایسے اقدامات کی، ایسے لاز کی توقع کر رہے ہیں جو ایڈلٹس پہ اور سٹیزنس کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں. جو ماں باپ کا رول ہے، جو ٹیچروں کا رول ہے، جو ٹیچرز کا، اسکولز کا کردار ہے، وہ آپ ریاست کو نہیں دے سکتے. ٹک ٹاک کو بین کرنا ایک عجیب سی مجھے بات لگتی ہے، کیونکہ آپ کی جو گلوبل اکانومی ہے، گلوبل کلچر ہے، گلوبل جو نالج سوسائٹی کی بنیاد پہ اب ہم چل رہے ہیں نا، دس از کالڈ اے نالج بیسڈ اکانومی. یوٹیوب کے بین پہ بھی اسی طرح کی کچھ باتیں سامنے آئی تھیں. اور اگر آپ اب دیکھیں تو دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسپیشلی ہمارے جو پڑوس ہیں انڈیا کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یوٹیوب کے اپنا کریئر بنایا ہے. وہ اب OTT پلیٹ فارمز، نیٹ فلکس وغیرہ کے اوپر جو ہے اپنا ایک بہت بڑا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ان کا گلوبل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، گلوبل پولیٹیکل نیریٹیوز کے اندر، بیکاز دے ور ایبل ٹو کارو دیٹ اسپیس. ٹک ٹاک بھی وہی چیز ریپلیکیٹ کرنے جا ڈونٹ یو رہا ہے. تھنک سو کہ اس میں کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ جس میں ایٹ لیسٹ فلٹریشن ہو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میکینزم ہے، یہ آپ سے کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ فلٹریشن کا میکینزم بالکل موجود ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ فلٹریشن کا قانون اگر موجود ہے تو وہ کس طریقے سے کام پھر کر رہا ہے. ہر طرح کا کانٹینٹ موجود ہے. قانون نہیں ہے. آپ اگر پلیٹ فارم کو دیکھیں، اگر آپ پیرنٹل کنٹرولز کی طرف جائیں، اگر آپ کنٹینٹ کیوریشن کی طرف جائیں، اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جو آپ دیکھتے رہیں وہی چیز آپ کو دکھاتی رہے گی. بٹ دیر از این ایجوکیٹڈ وے آف یوزنگ اینی پلیٹ فارم. وہ ٹک ٹاک بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹویٹر بھی ہو سکتا ہے، ایکس بھی ہو سکتا ہے، فیس بک، وٹ ایور. بہت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا ایکسپیرینس کیوریٹ کرنے کی ٹیکنیکس دی گئی ہوتی ہیں، اسپیشلی مائنرز کے لیے. پیرنٹل کنٹرولز کے میکینزمز موجود ہوتے ہیں. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ گورنمنٹ اس کو کسی بھی طرح کانسٹنٹلی مانیٹر کر کے بلاک کرتی جائے گی اسپیسیفک فنکشنز، یہ تو ایک بہت بڑی مطلب آپ کے اپنے حقوق. چلے مجھے یہ بتائے گا کہ وہ پیرنٹس جو کہ خود اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے ایٹ لیسٹ وہ اتنی تعلیم حاصل کرے کہ جو وہ نہیں کر سکے، ان کو پھر آپ کیا مشورہ دیں گی؟ ان کو تو نہیں آتے یہ سارے. نہیں کوئی ریسرچ ہوئی ہے ایسی جو یہ بتائے، بجائے اسپیکولیشن کے. دیکھیں آپ نے خود اسٹارٹ کیا، لوگ شہرت کے پیچھے چل جاتے ہیں. آپ خود ایک اینکر ہیں. شہرت کے پیچھے جانا کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے یہ کب کہا کہ غلط بات ہے؟ میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کہ ہم اس کو ایک کانٹرڈکٹری اس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہرت کیا پالی یا اسکرولنگ کر لی تو یہ غلط چیز ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آج کے دور کی ایک بہت اہم حقیقت ہیں. ان سے لوگوں کو دور کرنا اپنے آپ کو گلوبل اکانومی سے کٹ کرنے کے مترادف ہے. میرا بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو دور کیا جائے. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کام ہو وہ پروڈکٹیوٹی نظر آئے، جو کہ دوسروں کے کام بھی آئے نا، نہ کہ دوسروں کو خراب کیا جائے. نہیں، ضروری ہے ہر کام میں پروڈکٹیوٹی نظر آنا. تفریح کوئی غلط چیز ہے؟ نہیں، تفریح بالکل غلط چیز نہیں، لیکن بالکل ایک بلو دا بیلٹ والی تفریح بھی نظر آتی ہے نا اس طرح کی سائٹس پہ. بلو دا بیلٹ بھی ایک تفریح نظر آتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. آئی تھنک سو. کس طرح کی تفریح؟ سوری مجھے سمجھ جو بالکل بلو دا بیلٹ ہوتی ہے، جو ایتھکس اور نارمز کے بالکل خلاف ہوتی ہے. بالکل. تو آپ نہ وہ کانٹینٹ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کوئی بھی گلوبل جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کا الگورتھمز اس طرح سے کیوریٹ ہوتے ہیں کہ جو کانٹینٹ آپ کنزیوم کریں گے اسی طرح کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے بات کی کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو شاید اتنی ٹیکنالوجیکل نالج نہیں ہے، لیکن آپ کی پالیسی کے حوالے سے جو فوکس ہوتا ہے حکومت کا بھی، میڈیا کا بھی، وہ بین پہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ایجوکیشن پہ ہو.
یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اسکول سے لے کے شروع پرائمری اسکول سے شروع ہو کے ٹیچرز یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی جائیں, ٹیکنالوجی کے رسپانسبل یوزیج کے بارے میں بات کی جائے. سو ہمارا فوکس چیزوں کو بند کرنے پہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح پالیسیز ایسی یہ بات تو خیر آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور ہم تو یہ بات بارہا ہائی لائٹ کر چکے ہیں اور اس پر بارہا بات ہو چکی ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے, ایجوکیشنل سٹرکچر کو ری سٹرکچرنگ کرنی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو نو ہاؤ بھی ہو اور چیزیں جو ہے نا وہ بگاڑ سے پہلے ہی بہتری کی طرف چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ صدف, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور اٹس لو ٹو یو. آپ نے بڑے اچھے سے خیر اس پر اپنا نقطہ نظر دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.